الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ۔ آج کا ہمارا وظیفہ، آج کا ہمارا نورانی روحانی عمل پسند کی شادی کے لیے بڑا اکثیر، مجرب اور نایاب ہے۔ یہ عمل پسند کی شادی کے لیے ہے۔ پسند کی شادی کا ہر ایک کو اختیار ہے۔ اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے لائف پارٹنر چنے۔ ہر جوان عاقل بالغ لڑکا لڑکی کو یہ اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اولاد اگر کسی اچھے رشتے کا چناؤ کرتی ہے تو ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ماں باپ کا ہر فیصلہ اچھا، مناسب اور بہت ہی زیادہ کارآمد ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ قابل عمل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض فیصلے اولاد بھی ایسے کرتی ہے کہ ماں باپ ان فیصلوں پر رشک کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نے کتنے اچھے فیصلے کیے ہیں۔ ہر لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ عاقل بالغ جوان، ہر لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ عاقل بالغ جوان، اس کو اپنے لیے لائف پارٹنر کے چناؤ کا اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا ہے، اسلام نے جب اختیار دیا ہے، تو ہم کون ہیں کہ اس کا اختیار اس سے چھینے؟ ماں باپ ضرور ہیں مگر غلام نہیں ہے اولاد ہماری، وہ آزاد ہیں۔ جب اولاد آزاد ہے تو پھر آزادی والا اختیار بھی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم ان کے آقا نہیں ہیں، ہم ان کے ماں باپ ضرور ہیں۔ اپنے فیصلوں کو مسلط کرنے کے بجائے اپنے فیصلے ان کے سامنے ضرور رکھنے چاہیے، ان کو سمجھانا ضرور چاہیے۔ اگر ان کے کسی فیصلے میں وزن ہو تو پھر اولاد کے سامنے انا نہیں آنی چاہیے۔ انا کی وجہ سے اولاد کے اوپر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ یوں اولاد بغاوت اور نافرمانی پر اتر آتی ہے، ہٹ دھرمی پر اتر آتی ہے، پھر خاندانوں کی پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، اور خاندانوں کی پگڑیاں جو ہے جب اچھلتی ہیں تو پھر خاندانوں کی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے عقل کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے فیصلے حوصلے سے جو ہے منوانے چاہیے۔ بہرحال نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر پریشان ہیں کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی، ان کا پسندیدہ لائف پارٹنر ان کو نہیں دیا جا رہا، تو یہ ہمارا نورانی عمل کریں، یہ ہمارا روحانی عمل کریں اور ماں باپ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں۔ انشاءاللہ ضرور ماں باپ بات مانیں گے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورۃ یوسف کی آیت مبارکہ ہے یہ۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، آیت نمبر ہم ویڈیو میں دے دیں گے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ 33 دفعہ یعنی 33 ٹائمز، صبح کی نماز کے بعد 33 دفعہ، ظہر کی نماز کے بعد 33 دفعہ، عصر کی نماز کے بعد اسی طریقے سے 33 دفعہ، مغرب کی نماز کے بعد پھر 333 دفعہ، عشاء کے وطروں سے پہلے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر وطر نہیں پڑھیں گے، یہ وظیفہ کریں گے۔ وظیفہ کرنے کے بعد وطر ادا کریں۔ یوں یہ ہمارا وظیفہ 41 دن تک کریں یا 21 دن تک کریں، ماں باپ کے سامنے اپنی بات رکھیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وظیفہ پڑھیں اور وہ خود آپ کو کہہ دیں گے کہ بیٹا ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں لے جاؤ، ہم رشتہ مانگتے ہیں۔ یا اگر لڑکی کرے گی تو ماں باپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بیٹا آپ کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ لڑکے والوں کو بلاؤ، بلکہ پھر بھی ماں باپ کے سامنے بات رکھنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اس نورانی عمل کی برکت سے ان کا دل ضرور نرم اور موم کر دیں گے، مگر بات پھر بھی سامنے رکھنی پڑے گی۔